یہ عشق نہیں ہے آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ شعر نہیں ہے، یہ شعر نہیں ہے، یہ صرف شعر نہیں ہے، اس شعر میں چھپی ہے عاشقوں کی تعلیمات، اور یہ شعر کی اصل حقیقت تو اہل عشق ہی جانتے ہیں۔ یہ آگ وہ آگ نہیں ہے جس پر ہم کھانا بناتے ہیں، یہ آگ وہ آگ ہے جو اہل محبت اپنے سینوں میں رکھتے ہیں اور اہل عشق اپنے سینوں میں سماتے ہیں۔ یہ دریا جس میں ڈوبنے کے بارے میں بتایا گیا، یہ دریا وہ دریا نہیں، بلکہ یہ دریا وہ دریا ہے جو ایک راز ہے کہ جس دریا اور سمندر میں اہل عشق ڈوب کر رہتے ہیں۔ عشق کی آگ جب وجود میں داخل ہوتی ہے تو ایک ایک کر کے تمام چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ عشق اپنے سوا کسی کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ عشق کی آگ جب وجود میں جلتی ہے تو سب کچھ فنا کر دیتی ہے سوائے محبوب کے۔ محبت جب کسی پر مہربان ہوتی ہے اور اس کے وجود میں داخل ہوتی ہے، اور جب وہ انسان اس محبت کے احساس کی قدر نہیں کرتا تو یقین مانیں یہ محبت اس سے روٹھ جاتی ہے، اور جب یہ محبت اس سے روٹھ کر چلی جاتی ہے تو اپنے ساتھ ایسے احساس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے کہ اس کے بعد انسان پھر اس درد کو، اس کیفیت کو کبھی نہیں محسوس کر پاتا، اور یہاں تک بھی نوبت آتی ہے کہ جب اس کے سامنے اہل عشق اور اہل محبت کی گفتگو کی جائے تو وہ اس کی سمجھ سے باہر ہی رہتی ہے۔ عشق اور محبت کی بات کرنا آسان، مگر اس پر عمل کرنا اور اس راہ میں چلنا انتہائی مشکل ہے۔ یہ راہ صرف اور صرف قربانی مانگتی ہے۔ عشق طلب کا نام نہیں بلکہ قربان ہونے کا نام ہے۔ یہ عشق ہی ہے، یہ محبت ہی ہے جو انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ محبت کا احساس جب کسی میں آتا ہے تو وہ اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کے دل اس احساس سے خالی ہیں وہ سوچتے ہی رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیسے یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ اس کیسے کا جواب صرف اہل محبت اور اہل عشق کے پاس ہی ہوتا ہے۔ یہ عشق ہی ہے جو کبھی محل بنواتا ہے، اور یہ عشق ہی ہے جو کبھی جھوپڑی میں بٹھا دیتا ہے۔ یہ عشق ہی ہے جو کبھی تاج پہنا دیتا ہے، اور یہ عشق ہی ہے جو کبھی کھال کھچوا دیتا ہے۔ یہ عشق کبھی کسی کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور یہی عشق کسی کو سولی پر بھی لٹکا دیتا ہے۔ یہ عشق اور یہ محبت جب کسی انسان کے اندر آتی ہے تو اسے اس کے محبوب کے قریب کر دیتی ہے اور اسے غیروں سے دور کر دیتی ہے۔ یہ عشق صرف اپنا محبوب طلب کرتا ہے اور ہر طلب سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ یہ عشق کی داستان اور یہ داستان محبت بھی عجب داستان ہے۔ یہ عشق کبھی خوشی کے سمندر میں تیراتا ہے، اور یہی عشق کبھی تنہائی کے سمندر میں ڈبو دیتا ہے۔ عشق کی شان، عشق کی بلندی اور عشق کی حقیقت کو صرف اہل عاشق ہی جانتے ہیں۔ یہ وہ آگ ہے جو لگانے سے لگتی نہیں، اور یہ وہ آگ ہے کہ جب لگ جائے تو بجھانے سے بجھتی نہیں۔ راہ سلوک میں اور راہ طریقت میں عشق اور محبت کو بہت اونچا اور اعلیٰ مقام حاصل ہے۔
راہ طریقت ہو یا راہ سلوک، بغیر محبت کے یہ طے نہیں ہوتا۔ عشق ایک ایسی چیز ہے جو صرف محبوب کی سنتا ہے اور محبوب کو مانتا ہے۔ عشق اور محبت کی بات کرنا آسان ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عشق اور محبت کا دعویٰ آسان مگر عمل مشکل ہے، اور عشق کا دعویٰ تو اب ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ مقام عشق میں جب قدم رکھا جاتا ہے تو قدم رکھتے ہی آزمائش کے دور شروع ہو جاتا ہے، اور اس آزمائش پر وہی پورے اترتے ہیں جو حقیقتاً اہل عشق ہوتے ہیں، جن کا سینہ کشادہ ہوتا ہے اور اپنے محبوب کی خاطر وہ پہاڑوں سے بھی ٹکرانے کی ہمت رکھتے ہیں اور ہر غم کو خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ چیز ہے، اور عشق وہ نعمت ہے جسے بڑے بڑے لوگوں نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے، لیکن یہ نعمت اللہ رب العزت ہر کسی کو عطا نہیں کرتے۔ یہ وہ نعمت ہے جو خاص طور پر خاص لوگوں کے لیے عطا ہوتی ہے، اور جسے یہ نعمت مل جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خوش نصیب انسان ہے۔ ابھی جب میں آپ سے عشق اور محبت کی بات کر رہا ہوں تو میرے وجود سے ایک آواز آ رہی ہے، میرے اندر ایک گونج پیدا ہو رہی ہے، میرے اندر کا انسان مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے الفاظوں میں اس آواز کو آپ لوگوں کے کانوں تک، آپ لوگوں کی سماعتوں تک پہنچا سکوں، ایک شعر کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ ابھی تو میں مقام محبت کو بھی سمجھ نہ پایا، ابھی تو میں مقام محبت کو بھی سمجھ نہ پایا، عشق کا مقام تو عاصم بہت بلند ہے۔